اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والکتاب والقرآن وسیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعلک للناس اماما۔ درود بلند آواز سے پڑھ دیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی ساری تعداد میں امیر کائنات علیہ السلام کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں۔ امیر کائنات علیہ السلام کے خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی بآواز بلند نعرہ حیدری۔ جس جس کے دل میں آل محمد علیہ السلام کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے، بلند تر صلوات۔ سامعین گرامی قدر، ارباب دانش، اہل علم حضرات، پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہیں۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں۔ یہاں پر پہلی مجلس ضرور ہے لیکن ویسے پہلی مجلس نہیں ہے۔ بہت تعریفیں سنی ہیں لیوٹن کے مجمع کی کہ سماعت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ جلدی پک کرتے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ کافی امیدیں لے کر آئے ہوں نجف اشرف سے۔ آپ ہمارے ساتھ بولیں گے نجف میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 5 سال میں شریکت الحسین بی بی کی ذریعے پہ پڑھتا رہا ہوں۔ 2 سال والی خراسان کی ذریعے پہ،
اب وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہوں جہاں پر علم کی خیرات ملتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سو جانا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ یقیناً مولا کے زوار بھی تشریف فرما ہوں گے۔ آج کی مجلس منسوب ہے سید الساجدین سے۔ انشاءاللہ میری گفتگو کا محور انشاءاللہ چوتھے تاجدار ولایت کی ذات اقدس رہے گی۔ تھوڑا تھوڑا اگر میرا استحقاق بنے تو انشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ کر دیجئے گا۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت سخن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انی جاعلوک للناس اماما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ انی جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہے۔ جناب ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے جزوی امام، ایک ہوتا ہے کلی امام۔ جزوی امام اور ہوتا ہے، کلی امام اور ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کو جزوی امام بنایا، فقط وہ بھی انسانوں کا۔ ایک انسانوں کا امام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کائنات کا امام۔ اچھا، ابتدائے مجلس میں آپ خوبصورت سماعت فرما رہے ہیں تو جملہ جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا بنایا ہے امام، اور کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری بھی آپ پر رکھ دی ہے۔ آپ کو ہم نے انسانوں کا امام بنایا ہے اور کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری بھی آپ پر رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام ہوتا ہے اس کا کعبہ سے کوئی رشتہ خاص ضرور ہوتا ہے۔ جو بھی امام ہوتا ہے اس کا کعبہ سے کوئی رشتہ خاص ضرور ہوتا ہے۔ جو بھی امام ہوتا ہے اس کا کعبہ سے کوئی رشتہ خاص ضرور ہوتا ہے۔ جو عام انسانوں کا امام ہوتا ہے وہ معمار کعبہ ہوتا ہے، جو کائنات کا امام ہو وہ مولود کعبہ ہوتا ہے۔ جو عام انسانوں کا امام ہوتا ہے وہ معمار کعبہ ہوتا ہے، جو کائنات کا امام ہوتا ہے وہ مولود کعبہ ہوتا ہے۔ ایک ہے امامت کا منصب، ایک ہے نبوت کا منصب۔ نبی بھی من جانب اللہ، امام بھی من جانب اللہ۔ نبی بھی اللہ کی طرف سے، امام بھی اللہ کی طرف سے۔ امام جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ جمعرات کی سرحدوں میں قید نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا۔ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ جمعرات کی سرحدوں میں قید نہیں ہوگا، وہ جائے گا قیامت تک۔ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ جمعرات کی سرحدوں میں قید نہیں ہوگا، وہ قیامت تک جائے گا۔ ایک فرق بتانے لگا ہوں، جو بندوں کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے اور اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ جو بندوں کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے جب بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے آگے سے جواب دیتا ہے آج ٹھہر جا کل کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جو بندوں کا یا علی آپ جڑ گئے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ۔ گفتگو مشکل ضرور ہے، مشکل کشا کے صدقے میں آسان ضرور ہو جائے گی۔ جو بندوں کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے جب بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے آج ٹھہر جا کل کسی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کل کسی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جو امام ہوتا ہے من جانب اللہ، اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے، وہ سوال سے پہلے جواب دیتا ہے، نزول سے پہلے قرآن سناتا ہے۔
یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جو ہوتا ہے بندوں کا بنایا ہوا، اس میں اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو مجھے شاہ نجف کی ذریعے سے کچھ خیرات ملی ہے، آپ لوگوں کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ ابراہیم کو اللہ نے بنایا ہے عام انسانوں کا امام۔ اچھا جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے رب بنائے تو لکا بیتن و سبعین مساجدہ، میں نے 70 مساجد بنائی ہے، اب تیرا گھر کعبہ بنا رہا ہوں۔ 70 میں نے مسجدیں بنائی ہے، اب تیرا گھر کعبہ بنا لو۔ مالک امامت سے خلت تک جتنے بھی آپ نے مجھے عہدے عطا فرمائے ہیں، میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا، وہ آپ نے مجھے انعام کے طور پر عطا فرما رہے ہیں۔ پالنے والے آج میں مانگ رہا ہوں میری مزدوری بڑھا۔ جناب ابراہیم فرما رہے ہیں پالنے والے آج میں کچھ مانگ رہا ہوں، کیا؟ میری مزدوری بڑھا۔ آواز پروردگار آئے گی، ابراہیم مزدوری کا مطالبہ تو تم اس طرح کر رہے ہو جس طرح تو نے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو روٹی کھلائی ہو۔ مزدوری کا مطالبہ تو اس طرح کر رہے ہو جس طرح تو نے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلائے ہو۔ دربار توحید میں سجدہ کر کے کہتے ہیں مالک علی کے بھوکے شیعہ کا اتنا مقام، عرفنی علیاً، ذرا اس علی کا تعارف تو کرا، عرفنی علیاً، ذرا اس علی کا تعارف تو کرا۔ حجابات نور ہٹے، نوری قندیل میں علی کا نور نظر آیا۔ کہا پالنے والے ھذا علی، یہ تو علی ہے، من ہؤلاء، یہ جو علی کے نور کے ارد گرد ستارے طواف کریں یہ کون ہے؟ ھذا علی، یہ علی ہے، یہ جو علی کے نور کے ارد گرد ستارے طواف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ آواز پروردگار آئی، ھذا علی، یہ علی ہے، ھؤلاء من شیعۃ علی ابن ابی طالب، یہ جو نور کے ارد گرد ستارے طواف کر رہے ہیں یہ ہے علی کے شیعہ، یہ ہے علی کے شیعہ۔ جناب ابراہیم نے دربار توحید میں سجدہ کیا، کہا پالنے والے جہاں تک جو بھی آج تک تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میں نے آپ سے آج تک کچھ بھی نہیں مانگا، امامت سے خلت تک جتنے بھی عہدے عطا فرمائے ہیں میں نے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں واجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب، یہ جتنے بھی عہدے عطا فرمائے ہیں یہ پیچھے ہٹا، مجھے علی کا شیعہ بنا۔ جی بسم اللہ، یا علی یا علی یا علی، واجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ علماء کرام موجود بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ جتنے بھی عہدے عطا فرمائے وہ پیچھے ہٹا، مجھے علی ابن ابی طالب کا شیعہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے قرآن کی روح سے ابراہیم بھی علی کا شیعہ ہے، ابراہیم بھی علی کا۔ اچھا 3 کتابیں میرے پاس موجود ہیں، نجف اشرف سے میں نے خریدی ہیں۔ پہلی کتاب ہے بشارت المصطفیٰ، دوسری کتاب ہے مشارق انوار الیقین، تیسری کتاب ہے بہار الانوار۔ ان تینوں کتابوں میں پیغمبر اسلام کا ایک خطبہ موجود ہے۔ ایک دن مسند نبوت پر محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب کے، درود بلند آواز سے پڑھ دے محمد وآلہ۔ پیغمبر علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہر وقت علی کے فضائل سناتے رہتے ہیں، کچھ اور بھی سنا دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہیں علی برداشت نہیں تو تمہیں علی کے شیعوں کے فضائل سناتا ہوں۔ 3 کتابوں کے حوالے پہلے میں دے چکا ہوں، علی نہیں علی کے شیعوں کے فضائل سناتا ہوں۔ ایک جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، معرفت والے چہرے تشریف فرمائے۔ پیغمبر اسلام نے شاہ جی فرمایا الا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من شجرۃ طوبی ویرا مکانہ من الجنت۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو بھی میرے بھائی علی سے پیار کرتا ہے وہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی جنت نہیں دیکھ لے گا، اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی جنت نہیں دیکھ لے گا، اور اس وقت تک فرشتہ روح قابض نہیں کر سکتا
جب تک کوثر نہ پی لے اس دنیا سے نہیں جائے گا، جب تک توبہ نہ کھا لے۔ میں جیسے آپ پریشان ہو رہے ہیں، میں بھی بڑا پریشان ہوا تھا جب محمد مصطفیٰ کی اس حدیث پر نظر پڑی۔ یا رسول اللہ، یہ ساری چیزیں تو ملیں گی اس دنیا کے چلے جانے کے بعد، آپ فرما رہے ہیں اس دنیا میں جنت بھی ملے گی، کوثر بھی پیے گا، توبہ بھی کھائے گا۔ مجھے عزت حیدر کی قسم، جو مولا حسین بادشاہ کے زوار بیٹھے ان کی جھولی میں جملہ ڈالنے لگا ہوں۔ جب میں نجف اشرف سے کربلا پہنچا، سرکار وفا اور حسین بادشاہ کے روضوں پر میری نگاہ پڑی، میری سمجھ میں آ گیا کربلا سے بڑی کوئی جنت ہی نہیں ہے۔ کربلا اللہ سے بڑی کوئی جنت بھی نہیں ہے۔ یہ توبہ کیا ہے جو نجف اشرف سے کربلا معلی تک دسترخوان سجتا ہے؟ یہ توبہ سے کم نہیں ہے، 90 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کوثر کیا ہے؟ مظلوم کربلا وفا کا پروردگار کی زری کے ارد گرد جو پانی طواف کر رہا ہے، یہ کوثر سے کم نہیں ہے۔ ہر شب، میں نے کتابوں میں روایت پڑھی ہے کہ ہر شب جمعہ فرشتے آتے ہیں کربلا معلی، مولا عباس کی زری کا طواف کرتے ہیں، سرکار کی زری سے پانی لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں کہاں پر گئے تھے؟ کہا مولا عباس کی زری پر گئے تھے۔ کیا کرنے؟ عباس کی زری سے پانی لینے گئے تھے۔ پھر اس پانی کا کرو گے کیا؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کوثر میں مکس کریں گے تاکہ کوثر کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ کوثر میں اس پانی کو ہم مکس کریں گے تاکہ کوثر کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ ایک ہے ابراہیم امام، جو عام انسانوں کا امام ہوتا ہے۔ اچھا، جو امام ہوتا ہے نا، اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے الامام عالم الناس، افصح الناس، اشجع الناس، یالد مختونا، یستوی علیہ در و رسول اللہ۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو عالم نہیں عالم ہوتا ہے۔ امام عالم نہیں، امام عالم ہوتا ہے۔ افصح الناس، سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتا ہے۔ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اور امام کی صفت یہ ہے کہ جس پر محمد مصطفیٰ کی زرہ فٹ آ جائے اسے امام کہتے ہیں۔ اور امام کی اور ایک صفت ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ مطلب کیا؟ ہو کچھ کر دے کچھ۔ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، ہو کچھ اور کر دے کچھ، اسے امام کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی امامت جب ابراہیم، میں اب مولا سجاد تک پہنچنے لگا ہوں، امام جناب ابراہیم تک امامت پہنچی۔ ایک دن جناب ابراہیم کے گھر میں مہمان آئے، گھر میں کچھ نہیں تھا، بازار گئے، بازار بند تھا، پھر واپس آئے، اپنے گھر سے بوریا اٹھایا، صحرا میں چلے گئے، صحرا سے ریت کو بھرا، گھر پہنچے، بیوی موجود تھی، مہمان موجود ہے، کونے میں اس بوریے کو رکھا، مصلی عبادت، جب مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالے والے میرے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، اس بوریے میں سوائے ریت کے کچھ نہیں ہے۔ اب جب مصلی عبادت سے فارغ ہوئے، بوریے کو کھولا تو اس بوریے میں ریت کی بجائے آٹا نکلا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جو ماہیت کو تبدیل کر دے، ہو کچھ اور کر دے کچھ۔ یعنی امامت ابراہیم کے پاس پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ امامت ابراہیم کے پاس پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ امامت امیر کائنات کے پاس پہنچی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت ابراہیم کے پاس پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ امامت پہلے امام کے پاس پہنچی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسین کے پاس پہنچی، حور علیہ السلام ہو گیا۔ امامت سجاد کے پاس پہنچی، پانی ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ حیدری علی امامت
صلی اللہ. امامت ابراہیم کے پاس پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی. جو ریت کو آٹے میں تبدیل کر دے اسے ابراہیم کہتے ہیں. جو گستاخ کو کتے میں تبدیل کر دے اسے علی کہتے ہیں. جو مرد کو عورت میں تبدیل کہتے ہیں اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. جو ایک لمحے میں علیہ السلام کر دے اسے حسین کہتے ہیں. جو پانی کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دے اسے سید سجاد کہتے ہیں. اچھا، میں آ گیا مولا سجاد کی بارگاہ تک، ایک بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. مولا میری مدد کیجئے گا. آپ کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں، آپ بھی یقیناً موجود ہیں. آپ کی موجودگی میں اور آپ کے چاہنے والوں کے جملہ حوالے کرنے لگا ہوں. شاہ جی سید سجاد منبر پر تشریف فرما ہے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اب اس نے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، کیا آپ کے دادا کے فضائل قرآن میں ہیں؟ آپ کی خاموشی پہ میں اپنی جان نثار کرتا ہوں. کیا آپ کے دادا کے فضائل قرآن میں ہیں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا جی ہاں ہیں. مولا نے مسکرا کے فرمایا جی بالکل میرے دادا کے فضائل قرآن میں ہیں. اب دوسرے علی کی زبان سے پہلے علی کے فضائل پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے اس خانوادے میں 4 علی خلق کیے، علی، سجاد، رضا اور مولا امام نقی علیہ السلام. جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا امامت کے آسمان پہ 4 چاند لگا دیے. سید سجاد کی پر مولا آپ کے دادا کے فضائل قرآن میں ہیں. مولا نے مسکرا کے فرمایا جی ہاں ہیں. مولا کہاں ہیں؟ اب قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. کوئی حافظ قرآن ہو وہ بھی ہوشیار رہے، جو قرآن کی قرأت سے واقف ہے وہ بھی ہوشیار رہے، جو مخرج سے واقف ہے وہ بھی تیار ہو جائے. سید سجاد کی زبان سے 30 پاروں کی 30 آیت پڑھنے لگا ہو. میں اپنی طرف سے نہیں، سید سجاد نے مسکرا کے فرمایا قرآن مجید کے 30 پاروں میں ایک ایک پارے سے ایک ایک آیت سناؤ. وہ قدموں میں گر کے کہتے ہیں یبن رسول اللہ جی آپ سنائیے. اب سید سجاد نے مسند چھوڑی. مسند چھوڑ کے سید سجاد نے فرمایا کہ میرا دادا علی وہ ہے جس کے بارے میں پہلا پارہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پہلا پارہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. دوسرا پارہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تیار رہیے گا. تیسرا پارہ کیا کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. چوتھا پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے. چوتھا پارہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پانچواں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھو دیکھو لیوٹن والے یو کے والوں، مجھے انصاف سے بتائیے گا آج سے پہلے اگر اس طرح کی خطابت سنی ہو تو مجھے داد نہ دیجیے گا، میں مولا سے نجف اشرا میں جا کے لے لوں گا. اب دعا آپ سے چاہیے. پانچواں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. چھٹا پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ساتواں پارہ کس طرح علی کے فضائل بیان فرماتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آٹھواں پارہ کس طرح علی کی ولایت بیان فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ وَخَطِيئَاتِكُمْ. دسواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. گیارہواں پارہ کس طرح علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
12واں پارہ کسریٰ علی کے فضائل بیان فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنت۔ 13واں پارہ 13واں پارہ کسریٰ علی کی ولایت بیان فرماتا ہے 13واں پارہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ 14واں پارہ منکر ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے موت ہے، کسریٰ علی کی ولایت بیان فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا فاکثرہم کافرون۔ 15واں پارہ کسریٰ علی کے فضائل بیان فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ 16واں پارہ کسریٰ علی کی ولایت بیان فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق ھو خیر ثوابا و خیر عقبا۔ 17واں پارہ کسریٰ علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ 18واں پارہ کسریٰ علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے فإنک لا تدعوہم الی صراط مستقیم۔ 19واں پارہ کسریٰ علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ 20واں پارہ کسریٰ علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ۔ 21واں پارہ کسریٰ علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ۔ 22واں پارہ کسریٰ علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَلِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ 23واں پارہ کسریٰ علی کی فضیلت بیان فرماتا ہے فَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون۔ 24واں پارہ کسریٰ علی کے فضائل بیان فرماتا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ 25واں پارہ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينَ۔ 26واں پارہ إِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ 27واں پارہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ 28واں پارہ کسریٰ علی کے فضائل بیان فرماتا ہے اولئک حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ 29واں پارہ کسریٰ علی کی ولایت بیان فرماتا ہے فإن لك لأجرا غیر ممنون۔ اور آخری پارہ کسریٰ علی کی ولایت بیان فرماتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ بسم اللہ یا علی بسم اللہ سے جی بسم اللہ سے بسم اللہ سے تو یہ سرکار مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یا علی تو یہ سرکار سید سجاد کھڑے ہوئے 30 پاروں کی 30 آیتیں پڑھی، ایک ایک پارے میں سے اپنے دادے کی فضیلت پڑھی، زیادہ نہیں، مجھے عزت حیدر کی قسم شاہ نجف نے مجھے اتنی میرے کشکول میں کچھ نہ کچھ عطا فرمایا ہے کہ اگر ایک ایک آیت کو میں کھولوں نا تفسیر پڑھوں نا ان 30 آیتوں کے لیے کم از کم مجھے 5 اشروں کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں، 2-3 آیات سنو، ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ پہلا پارہ کس طرح میرے کائنات کے فضائل بیان فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی طرف سے سید سجاد فرما رہے ہیں، دوسرے علی نے لسان اللہ کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ پہلا پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، پہلا پارہ اہدنا الصراط المستقیم، بندے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم ترجمہ کرتے ہیں پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، ایک کھڑا ہوا یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا انتظار کرو، وہ بیٹھ گیا، دوسری مرتبہ اٹھا یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا فانتظروا،
پھر بیٹھ گیا. تیسری مرتبہ اٹھا, یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ. 9 مرتبہ اٹھک بیٹھک ہوتی رہی. یہ اٹھتے رہے, مصطفیٰ بٹھاتے رہے, یہ اٹھتے رہے, مصطفیٰ بٹھاتے رہے. اب آپ کی سماعتوں کا موسے نجفی امتحان لینے لگا ہے. ہر وقت آپ خطیب کا امتحان لیتے ہیں, اس جملے پہ میں آپ کا امتحان لینے لگا. پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب 10ویں مرتبہ اس کا دروازہ کھلا جس کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا. حیدری, یہ بزرگ سلامت رہے. اس کا دروازہ کھلا جس کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا. علی نظر آئے. پیغمبر اسلام نے فرمایا آپ پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی ادنو منی, میرے قریب آئیے. مصطفیٰ کے قریب آئے. اب نبوت نے امامت کو اٹھایا. اب نبوت کا چہرہ امامت کے چہرے سے مس ہوا. پیغمبر اسلام نے علی کو سینے سے لگا کے فرمایا ان ھذا صراط المستقیم, یہ میرا بھائی علی سیدھا راستہ. یا علی, یا علی, یا علی, کوئی اور نہیں, میرا بھائی علی ابن ابی طالب, یہ سیدھا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے علی ہے صراط مستقیم. شیطان نے کیا کہا تھا؟ پالنے والے تیری بارگاہ سے تو نکل رہا ہو, تیرے ان بندوں کو پھسلاؤں گا جو صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے ہوگے. صراط مستقیم ہے علی. اس کا مطلب یہ ہوا شیطان ادھر ادھر نہیں جاتا, علی والوں کو بھٹکاتا ہے. علی ہے صراط مستقیم. پوری آیتیں نہیں پڑھنے لگا. سید سجاد کے پاس ایک اور بندہ آیا, مولا آپ نے بالکل پڑھا ہے, 30 آیتیں پڑھ دی آپ کے دادے کی فضیلت پر. آپ کے دادے کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ مولا سے کہا مولا آپ نے آیتیں پڑھ دی لیکن اس میں آپ کے دادے کا نام کہاں ہے؟ مولا نے 10ویں پارے کی آیت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. پریشان ہو گئے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے سرکار؟ مولا نے 10ویں پارے کی آیت پڑھی وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. مولا اس میں آپ کے دادا کا نام کہاں ہے؟ چوتھے امام نے مسکرا کے فرمایا اس میں آذان میرے دادے علی کا نام ہے. اس میں آذان میرے دادے علی کا نام ہے. آذان ہے علی. بہار الانوار, جن کو کتابوں سے کوئی دلچسپی ہے جملہ کہنے لگا ہوں, بہار الانوار میں تیرے میرے مرشد علی کا ایک فرمان ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں انا آذان اللہ فی الدنیا ومعزنہ فی الآخرہ. علی فرماتے ہیں میں دنیا میں مومن کی آذان ہوں, آخرت میں مؤذن ہوگا. علی فرماتے ہیں یا علی, یا علی, علی فرماتے ہیں انا آذان اللہ فی الدنیا ومعزنہ فی الآخرہ, میں دنیا میں مومن کی آذان ہوں, آخرت میں مؤذن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا آذان بھی علی ہے, مؤذن بھی علی ہے. اب میں کسی منکر ولایت علی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ علی کی ولایت کے بغیر آذان سننے بھی صحیح, آذان دے بھی صحیح. اب مؤذن ہے کون؟ علی. علی ہے مؤذن. اب قیامت کا میدان ہوگا, علی آذان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. قیامت کا میدان ہوگا, علی آذان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی لیوٹن کا مؤذن نہیں ہوگا.
न्यू जर्सी का मुअज्जिन नहीं होगा, मुल्तान का मुअज्जिन नहीं होगा, इस सार जमीन का कोई भी मुअज्जिन नहीं होगा। आजान देने वाला है अबुल आइमा। आजान देते देते अली एक फिक्रा कहेंगे, अमीर कायनात फरमाएंगे अल्लाह लानतुल्लाह अल्लज़ीना कज़्ज़बू बे विलायती, उन बंदों पे अल्लाह की लानत हो जिन्होंने दुनिया में मेरी विलायत को झुठलाया। उन बंदों पे आप जिंदा और सलामत रहें। उन बंदों पे मोहसिन नजफी की नहीं, अमीर कायनात फरमा रहे हैं अल्लाह की लानत हो जिन्होंने मेरी विलायत को झुठलाया। वस्तग़फ़ू बिहक़्क़ी, जिन्होंने मेरे हक को खाया। उन बंदों पर अल्लाह की लानत हो। अगर दुनिया वाले अज़मत अली को समझ जाते, सज्जाद करबला में बीमार ना होता। सैयद सज्जाद का मातम करने आए हो, अजरुकुम मिनल्लाह। ये जो दाढ़े मार कर रोते हो ना, आप लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं। इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, आंसू जाया नहीं होते। ये मौला हुसैन बादशाह का रोजा है। जन्नतुल बकी वाली मुर्शिदादी जन्नतुल बकी छोड़ के आ जाती हैं। आप लोगों की आंखों के नीचे ततहीर वाला रुमाल रखती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ततहीर वाला रुमाल रखती है, आप लोगों के आंसुओं को जमा करती हैं। सवाल करो मोहसिन नजफी कहाँ लेकर जाती है? क्या मदीना मुनव्वरा लेके जाती है? नहीं। क्या नजफ अशरफ लेकर आती हैं? नहीं। क्या काज़मैन जाती हैं? नहीं। सीधी करबला मुअल्ला आ जाती हैं। सीधी करबला मुअल्ला आ जाती हैं। अपने बेटे की कब्र अथर के करीब आके कहती हैं हुसैन जाग, मैं तेरे जख्मों का इलाज ले आई हूं। हुसैन मेरे लाल जाग, मैं तेरे जख्मों का इलाज ले आई हूं। सैयद मुझे माफ कर देंगे, रिवायत सख्त जरूर है, मुझे सैयद माफ कर दें। हुसैन मैं तेरे जख्मों का इलाज ले आई हूं। अज़ादारे सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, दो जख्म ठीक होने का नाम नहीं लेते। मेरी मुर्शिदादी तड़प कर कहती है हुसैन ये कोई अनोखे जख्म है जो ठीक होने का नाम नहीं लेते। उस वक्त मजलूम करबला तड़प करके कहते अम्मा तू कयामत तक कोशिश करती रहे ना, ये मेरे जख्म ठीक नहीं होंगे। उस वक्त मेरी मुर्शिदादी रो के कहते ये कोई अनोखे जख्म है? कौन से जख्म है? मजलूम करबला ने रो के फरमाया अम्मा एक अकबर की बर्छी का जख्म है। अम्मा एक अकबर की बर्छी का जख्म है। जो सैयद है मुझे माफ कर देंगे। अम्मा एक अकबर की बर्छी का जख्म है, दूसरा मेरी बहन ज़ैनब की चादर का जख्म है। अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनत से यादा। मौला आपकी आंसुओं को कबूल फरमाए। मौला है जो रिकत कर रहे हैं आपकी हर दुआ को मंजूर। कौन है सैयद सज्जाद? कौन है सज्जाद? जाहिर से बातिन, सर से पांव तक। मौला सज्जाद के हर जिस्म के हर उज़्व पर मेरी निगाह पड़ती है ना, जख्म ही जख्म दिखाई देता है, जख्म ही जख्म दिखाई देता है। जुमला फिर कहने लगा हूं, जिस्म के हर हिस्से पर जख्म ही जख्म है। जिसका सर जख्मी, जिसकी आंखें जख्मी, जिसका गला जख्मी,
جس کا سینہ زخمی سید مجھے معاف کر دیں گے، جس کی پشت زخمی، جو سید سجاد کے مرید بیٹھے ہو ہائے کرنے کے عادی ہو، جس کی پشت زخمی، جس کی کلائیاں زخمی، جس کے بازو زخمی، جس کی رانیں زخمی، جس کی پنڈلیاں زخمی، مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، آپ مومنین کے ڈر کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں زخمی، لیکن جب سید سجاد شام سے رہا ہو کے مدینے پہنچانا، گوشت شام کے بازار میں رہ گیا، ہڈیاں مدینے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ جب سید سجاد شام سے رہا ہو گئے، ہر وقت روتے رہتے، کیا روتے تھے؟ خون روتے تھے۔ ایک دن ابن منذر مدینی مولا کا صحابی ہے، بنی ہاشم کی حویلی سے گزر رہا تھا، عجیب منظر دیکھتا ہے، چھتوں سے خون جاری ہے، چھتوں سے خون جاری ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سامنے سے مولا باقر نظر آتے ہیں۔ ابن منذر نے کہا، باقر کیا بنو ہاشم نے جانور چھتوں پہ ذبح شروع کر دیا ہے؟ مولا باقر کا جواب سنو گے؟ مولا باقر رو کر فرماتے ہیں، بنو ہاشم چھتوں پہ جانور ذبح نہیں کرتے، میرا بابا آنسو روتا ہے، میرا بابا خون کے آنسو۔ تڑپ گیا ہے ابن منذر، جلدی سے کہا بابا سے ملاقات کروا دیجئے۔ گیا، سید سجاد نظر آئے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، مولا شہادتیں آپ کا ورثہ ہے، مولا شہادتیں تو آپ کا ورثہ ہے، لیکن پھر خون کیوں روتے ہو؟ سید سجاد نے جو جواب دیا سن لو گے، سید مجھے معاف کر دیں گے۔ سید سجاد نے کہا، ابن منذر بالکل مانتا ہو، شہادتیں ہمارے ورثہ ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتا، ننگے سر بازاروں میں پھپھیو، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ سید سجاد مظلوم۔ ابن منذر نے پوچھا، مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں؟ سید سجاد نے فرمایا، الشام، الشام، الشام۔ سید بیٹھو، ایک فکرے کا سید سجاد نے اضافہ فرمایا۔ سید سجاد نے فرمایا، الشام من الامان، شام سے ہماری امان ہو۔ سید سجاد نے فرمایا، اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ مولا کون سی مصیبت ہے؟ سید سجاد نے رو کے فرمایا، جب ہمیں شام کے بازار میں لایا گیا، مغرب کی اذانیں ہونے لگی، میں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ عمر ابن سعد نے کہا شمر سے، شمر اگر سجاد نے نماز مکمل کر دی تو بغاوت پھیل جائے گی، سجاد کو نماز مکمل نہیں کرنے دینے۔ بس اس نے زنجیر کو کھینچا، سید سجاد رکوع سے سجدے کی حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے، کہا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ اس ظالم نے پھر بھی ظلم کی انتہا کر دی، اس نے تازیانے مارنا شروع کر دیے۔ دیکھ رہی تھی پھپھی زینب، دوڑ کے سید سجاد پہ آ گری، تڑپ کر کہتی ہے، ظالم اسے نہ مار، کوفہ سے لے کر شام تک یہ تازیانے کھاتا رہا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ یہ میرا نمازی بھتیجا ہے، اسے اور تازیانے نہ مار۔ جسم کے ہر عضو پر نگاہ پڑتی ہے تو خون بہتا نظر آتا ہے۔ ابن منذر نے کہا، مولا مظلوم بڑے دیکھے بھی ہیں، مظلوم سنے بھی ہیں، لیکن زخموں میں ایسا مظلوم میں نے نہیں دیکھا۔ سید سجاد نے کہا، مولا زخموں سے بھرا ہوا مظلوم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سید سجاد نے فرمایا، تو نے مجھے مظلوم کہہ دیا، میرے ہر جسم سے خون بہتا ہے۔ اس ابن منذر نے کہا، مولا سوائے سر کے۔ سید سجاد تڑپے، خون سے آنسو نکلے۔ سید سجاد نے فرمایا، سر کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ سر پہ امامہ ہے؟
سر کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ میرے سر پہ امامہ ہے. تڑپا ہے ابن منذر کہ مولا آپ کا سر بھی زخمی ہے. مولا آپ کا سر بھی زخمی ہے. سید سجاد نے کہا جی زخمی ہے. کیا مولا زوردار پتھر لگا؟ سید سجاد نے کہا اگر پتھر لگتا تو میں بات نہ کرتا. مولا پھر آپ کا سر کیسے زخمی ہوا ہے؟ سید سجاد نے کہا تجھے میں نے اپنی قید بتائی ہے. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق اور 17 من کا مجھے قمیص پہنایا گیا لوہے کا. یہ ہے میری قید. ابن منذر ہم بازار شام سے گزر رہے تھے. بازار شام سے جب ہم گزر رہے تھے شام کے بے غیرت لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. القا علینا ماء والنار. ان بے غیرتوں نے ہمارے اوپر کبھی آگ برساتے تھے، کبھی کھولتا ہوا پانی ڈالتے تھے. ایک آگ کی چنگاری میرے سر پر لگی، اس سے میرا امامہ جلا، میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے. میں فریاد کرتا رہا، کسی کو ترس نہ آیا. اس امامے کے ساتھ امامہ اتارا کہ دیکھ آج بھی سر سے خون ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ. مولا آپ کے قریب آ گیا ہوں. مولا کا بھی تابوت برآمد ہوگا. 2 روایتیں پڑھتا ہوں، اس کے بعد سید سجاد کے تابوت کو کندھا دیں گے، جی بھر کے مولا کا ماتم کریں گے. عزادارو، مولا کا سر بھی زخمی، گلہ بھی زخمی، گلے میں توق تھا. بتاؤ توق کس طرح تھا؟ سید سجاد کے گلے میں جو توق تھا وہ کس طرح کا تھا؟ وہ خاردار توق تھا، موٹی موٹی آگے سے نوکیں نکلی ہوئی تھی. سید سجاد کے گلے میں توق تھا. سید سجاد نے کہا ابن منذر کوفہ سے شام تک، شام کے داخلے تک جو بھی ملتا تھا اپنی پھپھیوں کے لیے چادریں مانگتا تھا. بازار شام میں میرا ایک واقف ملا، اس نے کہا سجاد کسی چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہا اگر تیرے پاس ایک ٹکڑا ہے کپڑے کا میری گردن کے نیچے رکھو، توق کے خار پار ہو رہے ہیں. اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ. اسی روایت کے بعد مولا کا تابوت آئے گا جو زخموں میں چورو چور ہو، جس کا سر بھی زخمی ہو، گلہ بھی زخمی ہو. سیدوں سے سوال کرتا ہوں، سید مجھے بتاؤ اسے زہر دینے کی کوئی ضرورت تھی؟ جو زخموں سے جسم کے ہر عضو سے جس کا خون نکل رہا ہو، کیا اسے زہر دینے کی ضرورت تھی؟ وہ آج نہ صحیح کل مر جاتا، آج نہیں تو کل مر جاتا. جس کے دل میں بابا حسین کے زخموں کا درد تھا، جس کے دل میں علی اصغر کے گلے کا درد تھا، جس کے دل میں اکبر کی برچھی کا درد تھا، جس کے دل میں عباس کے بازوؤں کا درد تھا، جس کے دل میں قاسم کے ٹکڑوں کا درد تھا. روایت مشکل پڑھنے لگا ہو. جس کے دل میں بہن سکینہ کے کانوں کا درد تھا، جس کے دل میں پھپھی زینب کی چادر کا درد تھا، اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی. بس زہر دیا گیا، ایک گھونٹ زہر کا پیا، زہر نے کام کرنا شروع کر دیا. زہر دیا گیا،
जहर ने काम करना शुरू कर दिया। सैयद सज्जाद इमाम कभी बिस्तर पे दाएं तरफते हैं, कभी बाएं तरफते हैं, जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। सज्जाद मौला तड़प रहे हैं। या अचानक मेरे मौला के जबान से एक लफ्ज निकला, कहा कि काश मेरी भी ज़ैनब जैसी बहन होती, काश मेरी भी ज़ैनब जैसी कोई बहन होती, मेरे जिगर के टुकड़े ताश्त में संभालती। अभी जुमले खत्म होने थे, यहाँ एक बुरके वाली नजर आई। का सज्जाद मैं शाम छोड़ के आ गई हूं, मेरे पास ताश तो नहीं है, चादर का पल्लू है, इसमें तेरे जिगर के मैं टुकड़े संभालती हूं। मेरे मौला का तबूत ले आओ मातम सज्जाद।